سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب تک ہم وحی کی ضرورت، اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے طریقے کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ باقاعدگی کے ساتھ ترجمہ اور تفصیل ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت، بہت زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش ہے، ہر ایک نقطے کو باریکی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش ہے۔ اگرچہ یہ کام تو بڑے علماء کرام کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی نسبت اپنے علماء کی جانب کرتے ہیں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور خود کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی، ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو کامیاب بنائے اور پروردگار قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اس کو خوب مضبوط فرمائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے اور کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جو اس سورۃ فاتحہ کے بغیر مکمل کی جاتی ہے، سوائے جنازے کی نماز کی۔ صرف وہی ایک نماز اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ ایک تیسری خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مکمل سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ صورتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اقرأ بسمی اس کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن باقاعدگی کے ساتھ مکمل سورت اکٹھی ایک بار جو سب سے پہلے نازل ہوئی تو وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ یہ بھی ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا مکھن ہے، اور یہ قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن اس کی شرح ہے۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابی سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، کیا میں تجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ کیا میں تجھے وہ صورت نہ سکھاؤں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی، کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت اللہ پاک نے نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، اور یہ ام القرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کو ام الکتاب کہا گیا، اسے رقیہ کہا گیا، اسے کنز کہا گیا، اساس کہا گیا، اور اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی اور ابتدا کرنے والی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہو رہی ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ سورت کا آغاز ہوتا
ہوتا ہے، اور ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیشہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ، اور پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ تسمیہ۔ تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے کا حکم خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو لہٰذا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اور یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھی جائے اور باقی کی رکعتوں میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ نہ قرآن کا حصہ ہے نہ قرآن کی آیت ہے، بس صرف تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد تسمیہ کا نمبر آتا ہے یعنی کہ بسم اللہ، یعنی کہ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن کی سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، صرف اس میں نہیں لکھی گئی ہے۔ اور بسم اللہ تو ویسے بھی ہر کام کے شروع میں پڑھ لینا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، اور بھی دنیاوی جتنے کام ہیں ان کاموں کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں ان سارے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں اور بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے اپنے کاموں کی شروعات اپنے اپنے کلمات سے کرتی ہیں، لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بسم اللہ سے۔ جیسے کہ عیسائیوں کے یہاں ہے کہ وہ باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، یعنی کہ کام کا آغاز ہی شرکیہ کلمے سے کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارا جو کام ہے وہ کام یعنی کہ کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کام کو اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیں گے اللہ کے نام کی برکت سے، اور پھر اس کام کے اندر برکت بھی پیدا ہوگی اور اس کام کے اندر خیر بھی پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ جائز کام کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ناجائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ نماز کے اندر تمام رکعتوں میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، مستحب ہے، اور اگر کوئی صرف پہلی رکعت میں پڑھتا ہے باقی رکعتوں میں نہیں پڑھتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد اور دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سورۃ فاتحہ تمام صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی صورت کے ساتھ اس کو آیت کی طرح شمار نہیں کیا جاتا۔ ہاں البتہ سورہ نمل کے اندر یہ باقاعدہ آیت کے طور پر آئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، جب انہوں نے خط لکھا تھا تو اس خط میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کی کچھ خصوصیات تھیں۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سے باقاعدگی کے ساتھ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔